کے اس تجزیے میں ہم سیدھا اس سنگین صورتحال کا جائزہ لیں گے جو مشرق وسطی میں تیزی سے پھیل رہی ہے۔ فراہم کردہ ذرائع کی روشنی میں ہم علاقائی فوجی سرگرمیوں سے شروع کر کے اس بات کو سمجھیں گے کہ کیسے ان کشیدگیوں کی لہریں عالمی معیشت تک پہنچ سکتی ہیں۔ ہمارا آج کا وضاحتی جائزہ ان 5 اہم نکات پر چلے گا۔ پہلا، فضائی حدود کا اچانک خالی ہونا۔ دوسرا، سفارتکاری کا ناکام ہونا۔ تیسرا، فوجی اثاثوں کی تیاریاں۔ چوتھا، جوابی حملے کی حکمت عملی۔ اور آخر میں عالمی معیشت پر پڑنے والے خطرناک اثرات۔ تو چلیے اس سب کے پہلے اور سب سے حیرت انگیز اشارے یعنی فضائی حدود کے معاملے سے شروعات کرتے ہیں۔ دیکھیے، ایک بڑا سوال یہ سامنے آتا ہے کہ ایران کی کمرشل فضائی حدود جو بس کچھ ہی دن پہلے کھلی تھیں وہ اچانک مکمل طور پر خالی کیوں ہو گئیں؟ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی آسمان اس طرح سے اچانک صاف کر دیے جائیں تو یہ کسی آنے والی بڑی فوجی کارروائی کا واضح اشارہ ہوتا ہے۔ یہ بالکل بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اب جو بات واقعی دھیان دینے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ آسمان اکیلے ہی خالی نہیں ہوئے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ٹھیک اسی وقت رات کے اندھیرے میں اعلیٰ سطح کی بریفنگز چل رہی تھیں۔ اسرائیل کے ممکنہ حملے کی خبریں گردش کر رہی تھیں اور ایران نے اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم فوری طور پر ایکٹیو کر دیا تھا۔ یہاں تک کہ نئے ڈرونز کی ٹیسٹنگ بھی ٹھیک اسی دوران شروع ہو چکی تھی۔ یہاں سے ہم اپنے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں جہاں سفارتکاری دم توڑ چکی ہے اور عالمی وارننگز شدت اختیار کر رہی ہیں۔ اگر ان حالات کا موازنہ کیا جائے تو ایک طرف بالکل سناٹا ہے، یعنی سفارتی خلا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ مذاکرات کو اب کوئی سنجیدہ نہیں لے رہا کیونکہ ماضی میں ان کا کوئی نتیجہ نکلا ہی نہیں۔ اور دوسری طرف فوجی تیاری اپنے عروج پر ہے۔ یہ اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ معاملات اب بات چیت کی میز سے اٹھ کر میدان جنگ کی طرف بڑھ چکے ہیں۔ اسی پس منظر میں عالمی رہنماؤں کی ایک ایسی وارننگ سامنے آئی ہے جو واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اگر متوقع تصادم ہوتا ہے تو اس کی سطح اس قدر خطرناک ہوگی جس کا اندازہ لگانا بلکہ تصور کرنا بھی ناممکن ہے۔ عالمی طاقتیں واقعی صورتحال سے خوفزدہ ہیں۔ اب آتے ہیں تیسرے حصے پر، فوجی اثاثوں کی تعیناتی۔ یہ حصہ خود میں ایک بہت بڑی کہانی سنا رہا ہے۔ پچھلے محض 1-1.5 ہفتے میں خطے میں فوجی سازو سامان کا ایک سیلاب سا آ گیا ہے۔ C-130 ٹرانسپورٹ طیارے، جنگی جہاز، بحری بیڑے اور سب سے بڑھ کر ڈارک ایگل ہائپرسونک میسائلز، یہ سب یہاں اچانک نہیں پہنچ گئے ہیں۔ یہ واضح اشارہ ہے کہ اب دفاع نہیں بلکہ کھلے حملے کی بھرپور تیاری ہو رہی ہے۔ خاص طور پر اگر ان 8 ڈارک ایگل ہائپرسونک میسائلز کی بات کریں تو ان کی تعیناتی ایک ناپا تلا منصوبہ ظاہر کرتی ہے۔ 4 میسائلز بالکل ابتدائی حملے کے لیے آگے کیے گئے ہیں اور باقی 4 کو ہنگامی حالات کے لیے بیک اپ کے طور پر محفوظ رکھا گیا ہے، یعنی پوری تیاری کے ساتھ ایک لمبی گیم پلان کی جا رہی ہے۔ اور اس سرگرمی کا اثر زمین پر عوام پر کیا ہو رہا ہے؟ خبروں اور انہی تیاریوں کے پیش نظر عوام نے خوفزدہ ہو کر خود ہی اپنے طور پر ہنگامی حالات نافذ کر دیے ہیں۔ کھانے پینے کی اشیاء اور راشن کی جمع خوری شروع ہو چکی ہے۔ عام لوگ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ چوتھے حصے میں ہم اس وضع کی گئی جوابی حملے کی حکمت عملی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، جو ٹائم لائن یہاں ذریعہ میں معین کی گئی ہے وہ انتہائی سخت ہے۔ ابتدائی حملہ ہوتے ہی صرف 1 سے 1.5 گھنٹے کا وقت ہوگا۔ پہلے 1 گھنٹے یعنی 60 منٹ کے اندر نقصان کا اندازہ لگایا جائے گا اور ٹھیک 90 منٹ کے اندر ایک شدید پہلے سے طے شدہ جوابی حملہ کر دیا جائے گا۔ وقت یہاں سب سے بڑی آزمائش ہے۔ اور اس جوابی حملے کے 3 واضح قدم ہیں۔ پہلا، سیدھا دشمن کے ڈیفنس سسٹم کو تباہ کرنا۔ دوسرا، ان محفوظ میزائلز کو نکالنا جنہیں اب تک ہاتھ بھی نہیں لگایا گیا تھا۔ اور تیسرا، جو سب سے خطرناک ہے، صرف فوجی ٹھکانوں تک محدود نہ رہنا بلکہ پورے علاقائی انفراسٹرکچر اور عمارتوں کو نشانہ بنانا۔ ذرائع بالکل کھلے الفاظ میں یہ خبردار کرتے ہیں کہ اس مرتبہ شدت ماضی کے کسی بھی تصادم سے کم از کم 10 گنا زیادہ ہوگی۔ جی ہاں، 10 گنا۔ یہ کوئی معمولی جھڑپ نہیں بلکہ ایک تباہ کن آتش فشاں پھٹنے کے مترادف ہے۔ اور آخر میں آتے ہیں 5ویں حصے پر کہ ان علاقائی آگ کے شعلوں کی تپش عالمی معیشت تک کیسے پہنچے گی۔ اگر ہم اس میکرو اکنامک ڈیٹیل کو دیکھیں تو تصویر انتہائی ڈراؤنی ہے۔ اس کے اثرات علاقائی ایویشن انڈسٹری اور ایئر لائنز کو دیوالیہ کر سکتے ہیں۔ توانائی کے شعبے میں اوپیک جیسے بڑے تنظیمی ڈھانچے درار کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اور یورپ، وہاں مہنگائی کا ایک ایسا طوفان آ سکتا ہے جو پہلے سے چلتے معاشی بحران کو اور ہوا دے گا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر آج کروڈ آئل کی قیمتیں اچانک گر بھی جائیں تب بھی ذرائع کے مطابق عالمی سپلائی چینز کو واپس اپنی جگہ پر آنے میں کم از کم 1 سال لگ جائے گا۔
سرمایہ کاروں کا اعتماد ایک دفعہ اٹھ گیا تو اسے واپس لانا ناممکن سا ہو جاتا ہے۔ پاور گریڈز کی تباہی اور طویل جنگ آخرکار امریکی معیشت کو بھی گہرے زوال میں دھکیل سکتی ہے۔ یہاں تک کہ جیو پولیٹیکل دنیا میں ایک اور دلچسپ رجحان سامنے آ رہا ہے۔ یورپین رہنما اب کھلے عام اپنے ملکوں میں بڑھتی مہنگائی کی وجہ اپنی داخلی پالیسیز کو نہیں بلکہ انہی عالمی فوجی سرگرمیوں کو ٹھہرا رہے ہیں۔ عوام کا غصہ مقامی حکومت سے ہٹ کر عالمی پالیسی میکرز کی طرف مڑ رہا ہے۔ اس سب میں ایک سرپرائز فیکٹر یا حیران کن عنصر بھی ہے جس کا ذرائع نے خاص ذکر کیا ہے۔ اتحادی فوجوں کی طاقت تو معلوم ہے، کتنے جہاز ہیں، کتنی میزائلیں ہیں، لیکن مقابل فریق کی جوابی کارروائی کی آخری حد کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ اور سچ پوچھے تو جنگ میں سب سے خطرناک ہتھیار یہی نامعلوم صلاحیت ہوتی ہے۔ تو ہمارا وذاتی جائزہ آخر میں ہمیں اس ایک چبھتے ہوئے سوال کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ اگر وہاں کا انفراسٹرکچر واقعی راکھ میں تبدیل ہو گیا اور عالمی تجارت کی سپلائی چینز کو زندہ ہونے میں سالوں لگ گئے، تو کیا ہمارا آج کا عالمی معاشی نظام اس جھٹکے کو برداشت کر پائے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو ٹھہر کر سوچنا چاہیے۔